ہم جب ریڈیو پاکستان میں خبریں پڑھنے لگے تو ہماری یاور میری ہمارے بھائی جان کے دوست تھے، وہ ہمیں مختلف کالجوں میں لے گئے، لیکن جب وہاں ہماری ملازمت کی کوئی سبیل نہیں نکلی تو انہوں نے ہمارا آڈیشن کرا دیا ریڈیو پاکستان پہ، اور اس میں ہم ہو گئے، اور اب ہم کو ہندی کی خبریں پڑھنے کو دی گئیں، اور ہم 10 روپے ملتے تھے ایک بلیٹن پڑھنے کے، جی اور اگر ہم اس کا ترجمہ کر لیتے تھے تو ہمیں 10 روپے اور مل جاتے تھے، مگر ہمیں ترجمہ آتا نہیں تھا. جی تو کبھی یہ ہوتا کہ جیسے عبید اللہ بیگ بیٹھے ہوئے ہوتے یا قریش پور بیٹھے ہوئے ہوتے، تو جتنی دیر میں ہم ایک صفحہ کرتے اتنی دیر میں وہ 2-3 صفحے کر کے ہمیں دے دیتے تھے، اور بہت انہوں نے مدد کی. اور مبارک زماں خان صاحب ایک ہمارے پروڈیوسر تھے، وہ ہماری بہت مدد کرتے تھے. مشہود احمد ہمارے ساتھ خبریں پڑھتے تھے اس زمانے میں، اور بدر رضوان صاحب اور رضوان واسطی انگریزی کی خبریں پڑھتے تھے. خیر، تو کیا ہوتا تھا کہ ہماری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو اگر ہم سویرے آ جاتے تھے ریڈیو پاکستان بند روڈ پہ، اور جب بھی ہمارا بلیٹن ہوتا اس کے بعد تک ہم بیٹھے رہتے، اور کبھی ہماری یو کے سروس میں ہوتی تو دن بھر ہم وہیں بیٹھے رہتے. تو خالی اوقات میں عبید اللہ بیگ اور قریش پور اور مبارک زماں خان صاحب اور مشہور بھائی، یہ لوگ جو تھے یہ اس طرح سے کہ بھائی کون کھانے کے پیسے کون دے گا، اور چائے کون منگوائے گا، پان کون کھلوائے گا وغیرہ، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں یعنی ایک طرح کی ایکسرسائز ہوتی تھی کہ کوئی سوال پوچھ لیا اور کسی کا نام پوچھ لیا. پھر یہ ہوا کہ ہم لوگ اس میں باقاعدہ ایک پروگرام کی شکل ہو اچھا گئی، لکھا ہوا، اچھا یعنی 10 منٹ کا ایک فیچر شروع ہو گیا، اور اس میں یہ پوچھتے کوئی، ہاں، کوئی سیاسی شخصیت، کوئی کھلاڑی، کوئی اس طرح کی شخصیتیں پوچھ لیتے، اور ہم یعنی اسکرپٹڈ کسوٹی ہونے لگی. اچھا تو یہ 20 سوالوں میں پوچھنا یہ بھی اسی وقت شروع جی ہوا؟ اسی وقت ہوا. اچھا 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 جی ہاں. اور عبید اللہ بیگ اور قریش پور، اس میں عبید اللہ بیگ جو تھے وہ مرکزی شخصیت اچھا تھی، اچھا اچھا اور بہت ہی بے حد و حساب مطالعہ ان کا، اور زبانیں بھی بہت سی جانتے تھے. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ عبید اللہ بیگ جو تھے وہ بنیادی طور پر انہوں نے ایک ناول لکھا سب سے پہلے، اچھا اور انسان زندہ ہے اس کا نام ہاں تھا، ہاں اور وہ حبیب اللہ بیگ کے نام سے لکھا. اچھا اچھا جی ہاں. اور ایک اور ناول بھی لکھا تھا، راجپوت راجے مہاراجے، اور کعبہ ایک ناول تھا. اچھا، جس وقت وہ شکار کے بہت شوقین تھے، شکار سے ان کو بہت رغبت تھی، شکاریوں سے ان کی بڑی دوستی تھی. عموماً وہ شکاری ڈریس بھی پہن کے جی تصویریں ہاں، بھی جی تھی ہاں. ان کی وہ. تو جب وہ شکار پر مضمون لکھتے تھے تو وہ جم جونیئر کے نام سے لکھتے تھے، جم اچھا کاربٹ کی مناسبت سے اچھا 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 جم جونیئر کے نام سے. جب تاریخی مضامین لکھتے تھے تب وہ تغرل ترکمان کے نام سے لکھتے تھے. اچھا اتنے ناموں کے جی ساتھ ہاں، اچھا 3-4. جب ناول لکھتے تھے تو حبیب اللہ بیگ کے نام سے لکھتے اچھا تھے، اور جو خبریں پڑھتے تھے سواحلی ایک زبان ہاں جو، ہاں سوائلی جی. جی ہاں، تو اس میں وہ خبریں پڑھتے تھے، مگر اردو میں خبریں پڑھتے تو اس میں وہ عبید اللہ بیگ کے نام سے پڑھتے تھے. اور تو تو اس کے پیچھے ان کا کوئی مائنڈ سیٹ تھا یا کیا تھا یا وہی؟ جی، وہ یہ تھا کہ یعنی مثلا سرکاری ملازم تھے تو وہ اس میں بچت ہو جاتی تھی. اچھا 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 بلکہ ایک دفعہ تو انہوں نے ایک سیریز لکھی، ہم دونوں اس میں ہم بھی، یعنی میں بھی اس میں یعنی لگا ہوا تھا ان کے ساتھ ساتھ، اور مجھ سے بہت چھوٹے بھائیوں کی جیسی محبت تھی. جی جی اور عارف ایسے کر کے اچھا مخاطب کرتے تھے، اچھا اور میں ان کو بالکل اپنے استاد کی منزلوں میں، وہ تھے بھی ہمارے استاد، انہوں نے بہت سکھایا ہمیں. انہوں نے جب فراز احدی حریت کے ایڈیٹر ہوئے، اور انہوں نے ایک مضمون لکھا امام آخر الزماں کے ظہور پر، اچھا اس کی تیاری میں ہم لوگ لگے رہے بہت دیر، یعنی وہ لگے رہے، میں تو ان کے ساتھ ساتھ لگا رہا. انہوں نے مضمون لکھا، مضمون لکھتے ہی انٹیلیجنس کے لوگ آ گئے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کس نے لکھا ہے. تو اچھا، اب کیا ہوا کہ سلیم گیلانی صاحب جو تھے
وہ ڈائریکٹر ریڈیو کے تھے. جی ہاں، وہ جو بعد میں ڈائریکٹر جنرل بھی ہوئے، جی مگر جی. وہ ہمارے زمانے میں ڈائریکٹر ایکسٹرنل سروسز تھے. اچھا اچھا. اس سے پہلے وہ سینٹرل پروڈکشن یونٹ کے انچارج تھے. انچارج بھی تھے. تو جب وہ ڈی ایس کہلاتا تھا آدمی، ڈائریکٹر ایکسٹرنل سروسز، وہ جب ڈی ایس ہو کر آئے تو وہ بھی ہمارے ساتھ آ کر کسوٹی پہ شامل. کسوٹی میں شامل ہو گئے اور سوال نئے نئے لانے لگے اور پوچھنے لگے. اتنی دیر میں ملک میں ٹی وی آ گیا. تو ایک دن سلیم گیلانی صاحب نے اسلم اظہر صاحب جو ہمارے جنرل مینیجر تھے ان سے یہ کہا کہ ہمارے یہاں 3 لڑکے ہیں جو یہ ایک پروگرام کرتے ہیں ہم لوگ، تو ان کو آپ دیکھیے، ان کا انہیں لائیے. وہ ہمیں لے کر، ان کے پاس چھوٹی سی ایک واکس ویگن ہوتی تھی، گاڑی چھوٹی، اچھا. انڈے جیسی شکل ہاں اس کی. ہاں ہاں. تو وہ ہمیں لے گئے ٹی وی اسٹیشن اور اسلم اظہر صاحب سے ملاقات ہوئی. ملاقات ہوئی. انہوں نے ہم سے 10 سوال پوچھے. یہ کراچی میں ہوئی. کراچی میں، جی ہاں، اچھا. کراچی ٹی وی پر. اچھا، اب جو 7 سوال ہم بتا سکے اور 3 ہم نہیں بتا سکے. اچھا اچھا. تو اسلم اظہر صاحب جیسے کہتے ہیں واز ویری تھرلڈ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر ایسے ہے، کل تو چھٹی کا دن ہے. اس زمانے میں ٹی وی ایک دن بند ہوتا بند تھا. ہوتا تھا. تو کہنے لگے کہ پھر پرسوں سے آپ یہ پروگرام کریں. اچھا. اچھا، اب جناب والا ہم لوگ بہت یعنی آمادہ ہو گئے. بالکل ہم بہت خوش کہ بھائی ٹی وی پہ آئیں گے. اور یعنی میں سب سے چھوٹا تھا تو ہاں ہاں. مجھے تو اور بھی زیادہ، یعنی میں ابھی 23واں میرا برس تھا، میں 23 برس کا بھی نہیں ہوا تھا ابھی پورا. تو کیا ہوا کہ لائیو ہوتا تھا اس زمانے میں، چھوٹا سا ایک ہی اسٹوڈیو تھا. یہ کون سے سن کی بات ہے یہ بیٹے 67-8 کی کچھ ایسے ہے. اچھا اچھا اچھا. جی ہاں. اچھا. اور میں اس کو جوڑتا ہوں، میری بیٹی کی ولادت ہوئی تھی. اچھا. اور سب یہ کہتے تھے کہ جو بیٹی ہے وہ بہت بھگوان ہے. اور دیکھیں جیسے ہی اس کی ولادت ہوئی اور اللہ نے اس کے لیے ہاں ہاں. ایک راستہ کھول نیا در کھول دیا. دیا. کیونکہ وہ ٹی وی کی وجہ سے ہم فوراً ہی مشہور ہو گئے. جی جی. اچھا، اب کیا ہوا، حفیظ کے ابھی 2 پروگرام ہوئے تھے، لائیو ہوتا تھا پروگرام. تو 2 پروگرام ہوئے تھے. تو یہ طے ہوا کہ بھائی ایک دن عبید اللہ بیگ میزبانی کے فرائض انجام دیں گے، ایک دن قریش پور انجام دیں گے، ایک دن افتخار عارف انجام دیں گے. یعنی روٹیٹ کریں گے. اچھا. اور جب یعنی ایک دن یعنی ہم 2 آدمی یعنی عبید اللہ بیگ اور افتخار عارف ایک دن بیٹھیں گے، ایک دن قریش پور اور عبید اللہ بیگ بیٹھیں گے، ایک دن وغیرہ وغیرہ. اب جناب اس میں عبید اللہ بیگ نے ایک دن میزبانی کی. جب میری باری آئی تو میں نے بہت خراب کیا. اچھا. اور جی ہاں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں کریں گے. اچھا، مجھے کیا تھا کہ مجھے اس زمانے میں چشمے کے جو شیشے تھے نا وہ بہت موٹے موٹے سے تھے. اچھا. تو اس میں گول گول نظر آتے تھے، کیمرے کی روشنیاں ہوتی تھیں اور وغیرہ جو بھی خرابی ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھا. پھر یہ کہ مجھے سامنے جو ہے وہ مجھے انہوں نے پہلے پروگرام میں مجھ سے یہ کہا کہ جو بھی سوال پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو کمپیئر ہے وہ میزبان جو ہے وہ بتائے گا کہ یہ کیا شخصیت تھی. اچھا اچھا. پہلے پروگرام میں دوسرے جو میں نے کیا پہلا پروگرام، اس میں جو پوچھا گیا میں اس پہ تقریر کرنے لگا. اور اب میں دیکھ ہی نہیں رہا ہوں کہ فلور مینیجر کی طرف کہ وہ مجھے کہہ رہا راؤنڈ اپ کرے. ختم کر اس کو قصے کو، مگر میں طول کلام کیے چلا جا رہا ہوں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کریں گے، بس قریش پور کریں گے. پھر قریش پور اس پر ہو گیا. اب کیا ہوا کہ جب شہرت ہو گئی، یہ ذرا سی مقبولیت اللہ نے عطا فرمائی، تو کیا ہوا حفیظ کے یہ نیا قصہ تھا اور ایک دم سے اس کی نیا آئیڈیا تھا. بالکل نیا. اچھا، مشکل تھا نہیں. دیکھیے کوئی سوال جو آپ کو آتا ہے وہ مشکل نہیں ہے، جو آپ کو نہیں آتا ہے وہ 150 سوالوں میں بھی آپ نہیں پوچھ سکتے. یہ ایک سمپل فارمیٹ پروگرام تھا لیکن بہت مقبول ہو گیا. اللہ نے بڑی عزت بخشی. اچھا، جیسے ہوتا ہے کہ خداوند کریم جو ہے وہ کسی چیز کو بنیاد بنا دیتے ہیں ذرا سی بات کو، اور اسی پر ساری زندگی کا
ہاں بنیاد پڑ رکھ جاتی دی ہے، جاتی اور روڈ میپ کا وہ پہلا پتھر سمجھیے تھا۔ اچھا کیا ہوا کہ ایک دن اسمد صاحب نے مجھ کو انٹرکام پہ فون کیا کہ افتخار ایک خاتون آئی ہیں، وہ السٹریٹڈ ویکلی آف پاکستان سے، اور وہ کسوٹی پر فیچر کرنا چاہتی ہیں، اچھا تو میں انہیں آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ وہ خاتون تھی ہنا حبیب، ان کا نام تھا۔ اچھا وہ بعد میں انگریزی میں ہمارے یہاں خبریں بھی پڑھتی تھیں، ہاں ڈان کی بھی وہ میں بھی وہ کام کرتی تھیں، اور بہت دیر انہوں نے ڈان میں کام کیا۔ پی آئی اے کی جنرل مینیجر ہو گئی تھی بعد اچھا میں، اب آج کل امریکہ میں شاید رہتی۔ اچھا تو ہنا حبیب صاحبہ وہ تشریف لائیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا اب ہماری تو انگریزی جو تھی وہ پرانی وضع کی تھی، وہ انگریزی بول سکتی تھی، اردو نہیں بولتی تھی۔ تو انہوں نے میرا انٹرویو کیا، پھر انہوں نے عبید اللہ بیگ کا انٹرویو کیا۔ تو پہلی دفعہ پاکستان کے کسی انگریزی رسالے کے اچھا کور پر ہماری تصویر تصویر چھپی، اور ٹی وی کے کسی پروگرام پر فیچر تھا، اور اس میں پہلی دفعہ انہوں نے ایک لفظ ترکیب قائم کی، ہاں ٹی وی ٹوئنز۔ اچھا ٹی وی ٹوئنس جی ہاں، اور سرورق پر میری اور عبید اللہ بیگ کی تصویر، اور وہ نیچے اس کے کیپشن لگا ہوا تھا ٹی وی ٹوئنز، اچھا افتخار عارف 23 ہاں میرڈ ود اے ڈاٹر، ہاں عبید اللہ بیگ 31 انمیرڈ۔ تو یہ اس میں لکھا ہوا تھا۔ اچھا اب جناب والا ہم کرنے لگے۔ اب کوئی آپ آدمی لیجئے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں نہ آیا ہو۔ فیض احمد فیض، کرار حسین، ایون ندیم قاسمی، جمیل جالبی، سلیم احمد، کوئی آپ نام لیں، مولانا اسلم الحسینی، اور آپ عمر جلیل، غلام مصطفیٰ قاسمی، نبی بخش بلوچ، عمر جلیل، تو کوئی آپ اس زمانے کے کشور ناہید اور شہزاد احمد اور امجد اسلام امجد اور عطا اللہ قاسمی اور وزیر آغا، اور کوئی آدمی آپ نام لیں تو کوئی۔ یا ایک پلے کارڈ پہ لکھا ہوتا تھا جواب، جی جو ہاں، آڈینس دیکھ رہی ہوتی جی تھی ہاں، اور جی ہاں، آپ کو جی ہاں، نظر نہیں آ رہا ہوتا وہاں تھا۔ پہلے لکھا جاتا تھا، جی ہاں آڈینس کو وہ دکھا دیا جی ہاں جاتا تھا، اور اس کے بعد ہم سوال کرتے تھے، اور پھر سر یہ نام کسوٹی کس نے رکھا؟ اچھا یہ جو ہم ٹی وی پہ ریڈیو پہ کرتے تھے نا، ہاں ہاں اس کا بھی نام ہم نے کسوٹی رکھا ہوا اچھا تھا۔ یہ عبید اللہ بیگ ہی نے رکھا تھا، میں نے نہیں رکھا تھا۔ اچھا اچھا جی ہاں، یہ انہوں نے ہی رکھا تھا۔ اور کسوٹی، یہ سمجھیے ہندی میں تو یہ کسوٹی وغیرہ کہا یہ کسوٹی کہ کہتے اس ہیں کا جی تلفظ کیا جی ہاں جاتا تھا، جی لیکن اردو میں تو یہ کسوٹی ہی کہا جاتا ہے۔ اچھا اس کا مطلب تو وہی ہے کہ جو گویا سونا پرکھنے کے پرکھنے لیے، کی چیز جو ہوتا ہے یا کوئی کہ یہ، یا پرکھ جسے ہم کہتے ہاں ہیں جی ہاں، جی پرکھنا جس کو جی جی کہیں، یعنی جس پر پرکھا جائے پرکھا وہ جائے، کسوٹی ہوتی، جو معیار ہے جس پہ پرکھا جائے جی۔ تو وہ گویا ایک طرح سے۔ اور اس کے میرے خیال 2-3 سیزن چلے، ایک سیزن پہلا تھا جو اچھا 60s میں، اب کیا ہوا ہاں کہ اب اس میں لوگ آنے لگے، ہاں یعنی آڈینس بٹھا دی جاتی تھی، اور وہ لائیو سوال ہوتے تھے، اور اچھا لائیو ہوتا تھا، جی جی اور ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی، ہاں لائیو پروگرام ہوتا تھا۔ اچھا لائیو پروگرام میں اچھا کئی دفعہ شبہات کا اظہار کیا گیا، یعنی ایک شبہ تو کیا کیا گیا کہ میں انگوٹھی گھماتا اچھا تھا۔ تو اچھا اب کیا تھا کہ میں نے کہیں پڑھ لیا تھا، اور سمجھ صاحب نے مجھے بہت سی کتابیں، میں ٹی وی میں کام کرنے لگا تھا نا، تو وہ مجھے انہوں نے کچھ چیزیں پڑھنے کو دی تھیں۔ تو جیسے اس میں یہ تھا کہ بھائی یہ بہت اہم ہے کہ آپ خالی ہاتھ آپ کیا کرتے ہیں، ہاں ہاں ہے نا؟ ہاں ہاں بعض آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کی سمجھ نہیں آتا کیا کریں، ہاتھ کے ساتھ کیا کریں۔ ہاں 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 تو انہوں نے اچھا میں نے یہ ایک اپنے انگوٹھی لیے گھمانا، ڈیولپ کر لیا کہ جب میں ٹینشن میں ہوتا تھا ایسے انگوٹھی مار، تو کہنے لگے کہ یہ انگوٹھی میں کچھ ہے، اور یہ کچھ۔ اچھا عبید اللہ بیگ ایسے کرتے تھے، ہاں ہاں بالوں ایسے کو، کرتے ہاں تھے، بالوں کرتے تھے۔ اچھا قریش پور بھی بال ہلاتے تھے، جی تو کہتے یہ لوگ ان لوگوں کو اشارہ ہے، پھر یہ کہنے لگے کہ وہ غالباً یہ اوپر شیشے لگے ہوئے ہیں ٹی وی کے، اور یہ وہاں دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا لیکن
حفیظ سچی بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کو آتی ہے وہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. اچھا اب دیکھیے میں اب آپ کو بات بتاتا ہوں. چلیے ہم ایسے کرتے ہیں کہ جیسے اب ہم نے پوچھ لیا فیض صاحب کو مثلا، ہے نا. اب اگر آپ فیض صاحب کو جانتے ہیں یا مشتاق احمد یوسفی کو یا شیخ ایاز کو، تو اب کیا کریں گے ہم یہ کریں گے کہ ہم کہیں گے کہ بھائی زندہ آپ کہیں گے نہیں، میں کہوں گا اگر انتقال ہو گیا تو کیا 10 سال سے زیادہ آپ کہیں گے ہاں. میں کہوں گا 100 سال سے زیادہ آپ کہیں گے نہیں. جی. اچھا میں کہوں گا 50 سال سے زیادہ آپ کہیں گے نہیں، ہاں. ہے نا. اب یہ 4 سوال ہو گئے. اب میں پوچھوں گا آپ سے کہ کوئی سیاسی شخصیت، آپ کہیں گے اب آپ ذرا سا ہاں ہاں جھجکیں گے کہ آیا آپ فیض صاحب کو پولیٹیکل فگر کہیں کہ نہ نہ کہیں، کہیں. ہے نا. تو اب ہم کچھ سمجھیں گے کہ کچھ قصہ ہے ہاں ہاں کہ کچھ کچھ ہے. ہے ضرور. پھر میں پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ کیا ادیب، آپ کہیں گے ہاں. میں پوچھوں گا کہ اچھا تو کیا پروز رائٹر، آپ کہیں گے کہ نہیں ہاں. نہیں. دیکھیے نا، اس لیے انہوں نے ہاں ہاں پروز لکھی تو ہے ہاں نا، ہاں. یعنی ان کی تنقید کی پھر آپ کتاب ہے. پوچھیں وجہ شہرت کیا ہے ان کی. اچھا اب میں کہوں گا اچھا شاعر، آپ کہیں گے ہاں. اب یہ ہو گئے جناب 8 سوال. ہاں اچھا شاعر، اچھا کیا غزل لکھتے ہیں؟ ہاں اب آپ کہیں گے غزل بھی. ہاں ہاں ہاں. ہاں پھر یہ ہم پوچھتے ہیں نظم اور غزل دونوں لیں، آپ کہیں گے ہاں. اچھا ہاں. اب میں پوچھوں گا کہ اچھا ان کی کتنی کتابیں ہیں؟ یہ تو نہیں پوچھ سکتے، آپ بتائیں گے. آپ کو تو جواب ہاں نہیں میں دینا. تو ہم پوچھیں گے کہ کیا ان کی 4 کتابوں سے زیادہ ہے؟ آپ کہیں گے ہاں. اچھا اب میں کہوں گا کہ اچھا کیا ان کا انتقال ہوا تو کیا انتقال ان کا پاکستان میں ہوا؟ آپ کہیں گے ہاں. میں پوچھوں گا کراچی میں ہوا؟ نہیں. لاہور میں ہوا؟ ہاں. اب دیکھیے بالکل 4 آپ نے 3 ہاں 12 کلوز کر لیا اس کو. 13 ہاں سوال ہاں ہو گئے، ہے نا. اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ ظاہر ہے کہ ہم ان کو فرسٹ ریٹر سمجھتے ہیں کہ صف اول کے شاعر، آپ کہیں گے ہاں، ہے نا. اب ہم جو صف اول کے شعراء ہیں جو ان کے لاہور میں جن کا انتقال ہوا ہے، وہ ان کو گنیں گے کہ بھائی صوفی صاحب بھی تھے، حفیظ جالندھری بھی تھے، ناصر کاظمی ان سے قریب میں، اور لیکن ہمارا تو ذہن پہلے سب سے تو فیض صاحب کی طرف جائے گا نا. تو اس طرح سے آپ منیمائز کرتے جاتے ہیں. اور لیکن یہ آپ جب ہی کرتے ہیں جب آپ کو معلوم معلوم ہو. ہو، ہے نا. اب اگر فرض کیجئے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ فرض کیجئے میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ایک شاعر ہے شیخ مسینی. ہاں چلیے میں تو جانتا ہوں، آپ تو جانتے ہیں، مگر عام آدمی تو شیخ نہیں مسینی جانتے. کو نہیں جانتا. جی ہاں جی. وہ تو لیکن جو جانتا ہے وہ کہے گا اچھا یہ اور یہ شاعر اور یہ نوبل پرائز اور انگریزی کا شاعر اور آئرش اور یہ وغیرہ. ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی شیکسپیئر کو جانتے ہیں، چوسر کو جانتے ہیں، ملٹن کو جانتے ہیں، رومانٹکس کو جانتے ہیں، ایلیٹ وغیرہ. لیکن جو مائنر شاعر ہیں ان کو تو ہم نہیں جانتے. بالکل. فارسی کے ہم مائنر شاعروں کو تو نہیں ہاں جانتے. نہیں جانتے. تو ہم ان کو 200 سوال بھی ہم پوچھ لیں تو نہیں آئے نہیں آئے. ہم انہیں کو پوچھ سکتے ہیں آتے. جو ہمارے گویا دائرہ علم میں ہوں. اور یہ ضرور ہے کہ اچھا پھر بہت سے لوگ ایسے آتے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ہم بتا دیں، ہاں ہاں ہے نا. ہاں جو ہم بتا دیں. جو چاہتے تھے کہ وہ آئے ہیں اس طریقے سے نوجوانوں کو، بچوں کو، گھر کی بیویوں کو سب. اچھا بزرگ ہمارے جو تھے وہ اپنے خاندان کے بچوں کو لے کے بیٹھتے تھے کہ دیکھیے یہ عبید اللہ بیگ بولتے کیسے ہیں، جی یہ ہاں قریش پور کا تلفظ کیسا اچھا پورا ہے. اس کا ایک تہذیبی پس منظر بھی تھا. بس جی ہاں جی وہ ہاں اس میں تھا. اچھا اس کے پھر مختلف سیگمنٹس ہوتے تھے کہ عمارات بھی پوچھی جاتی جی تھی. ہاں جی ہاں. اچھا اس میں شخصیت بھی پوچھی جاتی کردار تھی. پوچھے جاتے کردار تھے، پوچھی جاتے تھے. کتابیں پوچھی جاتی جی تھیں، ہاں جی ہاں. عمارتیں پوچھی، جیسے آپ نے فرمایا. تو بہت تھی اس میں ویرائٹی تھی اور دلچسپی. اچھا کیونکہ ہر سوال جو تھا اس کی تفصیلات اور ہوتی تھی تو اس میں دلچسپی جی ہاں برقرار جی ہاں رہتی جی. تھی. مونوٹنی جسے کہتے ہیں، پوری. تکرار کے باوجود مونوٹنی نہیں ہوتی تھی. اچھا پہلا سیزن کتنا عرصہ چلا؟ میں نے شروع میں 7 برس کیا. اچھا بیچ میں پھر قریش پور اس سے علیحدہ ہو گئے. جی اور
پھر اس کو کچھ دن ابن انشا نے بھی کیا، جی اور ابن انشا بھی علیحدہ ہو گئے تو ایک ساتھ تھے، ایک دو پروگرام ان کا نام تھا عباس احمد عباسی، انہوں نے کیا، اور پھر وہاں حمایت علی شاعر آ گئے، مگر پھر یہ بھی ہوا کہ لاہور میں بھی ہونے لگا، پھر 70s میں دوبارہ شروع ہوا تھا میرے جی خیال ہاں، نہیں لاہور میں ہونے لگا تو مختلف اس کے کمپیئر تھے، اظہار کاظمی صاحب نے جی کچھ دن کیا، جی عطا شاد وہاں کرتے تھے جی کوئٹہ سے کوئٹہ میں، اور اظہار کاظمی صاحب یہاں کرتے تھے اسلام آباد اسلام میں، آباد میں اور محسن احسان کرتے تھے پشاور پشاور میں، میں جی تو یہ اس سے ذرا مختلف صوبوں کی، اچھا اس سے دوسری بات یہ ہوئی کہ پورے پاکستان کی عمارتیں اور تاریخ اور ادب اور فنون سبھی اس میں، کتابیں کتابیں، ایون جی ہاں، کتابیں سب بھی تھی زیر بحث آتی تھی، جی ہاں جی تو ایک سمجھیے بہت ہی یعنی تعلیمی بھی تھا، علمی بھی تھا، جی اچھا تہذیبی بھی تھا تہذیبی بھی تھا، زبان بھی، لفظ بھی، لغت بھی، اس بہت ہی اچھا، اس میں کسی قسم کا تنازع نہیں، اور کسی قسم کے ہم اختلافی بات وہ بھی کوئی نہیں ہم ہوتی تھی یعنی تعصبانہ گفتگو نہیں ہوتی تھی کوئی، تو اللہ نے بڑی شہرت دی، پھر ہم چلے گئے چھوڑ کر پاکستان، جی تو ہمارے بعد اس میں بہت سارے ہمارے ایک دوست تھے، میرے ساتھ کام کرتے تھے اور بہت ہی پڑھے لکھے آدمی تھے، مدبر رضوی صاحب، جی وہ اس میں شامل ہو گئے، پھر مدبر کے بعد غازی صلاح غازی الدین نے صلاح الدین بہت آ دیر گئے کام کیا، جی اس میں عبید اللہ بیگ کے ساتھ جی شریک ہوئے، اس کے بعد یہ ہوا کہ ضیاء محی الدین ہاں لاہور سے ایک پروگرام کرے، اس میں بھی وہاں بھی، جی پھر ہاں میں جی یہاں جب آ گیا پاکستان واپس، تب مجھ سے آغا ناصر صاحب جب مینیجنگ ڈائریکٹر ہوئے ٹی وی کے، تو میں اکادمی ادبیات پاکستان کا میں کام کرتا تھا، تو مجھ سے کہا گیا اور مجھے بہت پیسے آفر کیے گئے، تو میں نے کہا اچھا میں نہیں کروں گا، تو میں نے انکار کیا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اب جو ہے وہ دنیا میں اتنی کتابیں آ چکی ہیں، پاکستان میں اتنے لوگ آ چکے ہیں، میں بہت دیر 14 برس ملک سے باہر ہوں، ممکن ہے میں ان لوگوں کو نہ جانتا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ عمر کے جس مرحلے میں میں تھا اس وقت مجھے یہ 23 برس کی عمر میں آپ نے شروع کیا جی ہاں وہ ٹھیک تھی عمر، اب اس وقت عمر کے جس مرحلے میں میں تھا، میں 40s میں تھا، تو وہ مجھے میرا خیال تھا کہ مجھے زیبا نہیں ہے، تو میں نے نہیں کیا، اور کچھ دیر بہت آزردہ بھی ہوئے عبید اچھا بھائی، اچھا اچھا اور وہ مجھے میرے لیے بڑے بھائیوں کی طرح تھے ہاں بہت ہی، لیکن میں نے اصل میں شاید میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا، دیکھیے ایک بالکل بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی تکرار کریں اور وہ ٹھیک ہو جائے، یعنی دوبارہ جب بھی آپ کوئی چیز کریں گے تو اس میں پہلا ایسا وہ جو جی پہلا اٹیمپٹ ہوتا ہے پہلے قدم جی کا جو حسن ہوتا ہے، جو تازگی کا جو چارم ہوتا ہے، وہ نہیں رہتا باقی شاید نہیں رہتا، چاہے آپ کتنا خوبصورت سیٹ لگا لیں، کتنی خوبصورت چیزیں کر لیں، لیکن جو پہلی بات تو اول عشق کی ہاں بالکل شدت تھی، شدت تھی وہ تو میرے دو نیم کے ساتھ گئی، جی 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 تو یہ ہے سر بہت شکریہ، یہ ایک تاریخی حوالہ تھا اور ایک پورا یہ ریکارڈ پہ آنا ضروری تھا، میری بہت ایک عرصے سے خواہش تھی کہ یہ بات ریکارڈ پہ لائیں سر، آپ کرم فرماتے ہیں، میں نے تو بہت خود آپ سے شکریہ، بہت سیکھا ہے، بہت شکریہ سر، نوازش سر۔